بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز سامعین، برادران اسلام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں ہم اپنی نمازوں اور دعائے قنوت کے دوران سرزد ہونے والی چند ایسی عام کوتاہیوں اور فقہی باریکیوں پر کتاب و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں گفتگو کریں گے، جن سے بسا اوقات اچھے بھلے عبادت گزار بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے اپنے دلوں کو علم نافع کے اس چشمہ صافی سے سیراب کریں تاکہ ہماری عبادات بارگاہ الہی میں کمال حسن کے ساتھ شرف قبولیت پا سکیں۔ حضرات گرامی، باجماعت نماز، بالخصوص قیام اللیل اور تراویح میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما میں طویل قیام کرتے ہیں یا دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں طویل وقت تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں پیچھے کھڑے مقتدیوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے نمازی لا علمی کے سبب ایک عام سی غلطی کرتے ہیں۔ جب امام رکوع کے بعد قیام کو لمبا کرتا ہے تو مقتدی مشہور و ماثور دعا ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ ایک بار پڑھ کر مکمل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور اس وقت تک بت بنے کھڑے رہتے ہیں جب تک امام سجدے میں نہ چلا جائے۔ بالکل اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جب امام طویل جلسہ کرتا ہے تو نمازی ایک یا دو بار رب اغفر لی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں اور امام کے دوسرے سجدے کا انتظار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، شریعت اسلامیہ میں نماز کے اندر سوائے قرأت سننے کے کسی بھی رکن میں یوں طویل سکوت اور خاموشی اختیار کرنا مسنون نہیں۔ اس مقام پر شریعت کی مسنون اور درست رہنمائی کیا ہے؟ علماء اور محققین سلف فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ رکوع کے بعد والے قیام میں مقتدی اس وقت تک مسلسل لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد میرے رب ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں کی تکرار کرتا رہے جب تک امام سجدے کے لیے تکبیر نہ کہہ دے، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان طویل وقفے میں نمازی مسلسل رب اغفر لی یعنی اے میرے پروردگار مجھے بخش دے کی تکرار کرتا رہے یہاں تک کہ امام دوسرے سجدے میں چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز یعنی تہجد و قیام میں بعین ہی یہی عمل ثابت ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم مسئلہ پہلے تشہد کا ہے۔ بسا اوقات امام پہلے تشہد میں اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہونے میں تاخیر کر دیتا ہے۔ مقتدیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ دوبارہ شروع سے اتحیات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر بھی ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب آپ پہلا تشہد درود ابراہیمی سے قبل تک مکمل کر لیں اور امام ابھی بیٹھا ہو تو آپ خاموش رہنے کے بجائے اپنے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اس کی صریح دلیل سنن نسائی کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا جلس الامام بعد الرکعتین فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات الی ان قال واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ۔ جب امام دو رکعتوں کے بعد بیٹھے تو مقتدی یہ کہے التحیات للہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد اسے جو دعا پسند ہو وہ اسے اپنے لیے منتخب کر لے
اور مانگنا شروع کر دے۔ پس ثابت ہوا کہ نماز کا ہر لمحہ ذکر، دعا اور مناجات سے معمور ہونا چاہیے، غفلت اور خاموشی سے نہیں۔ میرے دینی بھائیوں، نماز سراپا ادب، ہیبت اور خشوع کا نام ہے، لیکن بعض نمازیوں میں، بالخصوص جب امام وتر میں دعائے قنوت پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ایک انتہائی خطرناک اور خلاف سنت عادت دیکھنے میں آتی ہے۔ وہ دعا مانگتے ہوئے اپنے سر اور نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، حالت نماز میں آسمان کی طرف نظریں اٹھانا شریعت میں قطعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت تھے، اس عمل پر اس قدر جلال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سخت ترین وعید سنائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم فاشتد قوله فی ذلک حتی قال لینتہن عن ذلک او لتخطفن ابصارهم۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنی نمازوں میں آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اس قدر سختی اور شدت برتی کہ یہاں تک ارشاد فرمایا، یا تو وہ اس حرکت سے باز آ جائیں یا پھر یقیناً ان کی بصارتیں یعنی آنکھوں کی بینائیاں اچک لی جائیں گی۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، جس نماز میں انسان رب کائنات کی رحمتیں سمیٹنے آیا ہو، اگر اسی میں وہ سنت کی مخالفت کر کے اندھا ہونے کی وعید کا مستحق بن جائے تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اسی سخت ترین ممانعت کے پیش نظر بعض ان ائمہ نے جنہوں نے کبیرہ گناہوں پر کتابیں لکھی ہیں، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے۔ اس ممانعت کی عظیم الشان حکمت بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فلما کان رفع البصر الى السماء ينافي الخشوع حرمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتوعد علیہ۔ چونکہ آسمان کی طرف نظریں اٹھانا خشوع یعنی دل کے جھکاؤ اور ہیبت کے سراسر منافی تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا اور اس پر سخت وعید سنائی۔ پس اے مومنو، جب نماز میں کھڑے رہو، خواہ قیام میں ہو یا دعائے قنوت میں، تو نگاہیں سجدے کی جگہ پر جمی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی بندگی کا کمال اور خشوع کا مظہر ہے۔ اسلامی ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس نشست کا تیسرا اور نہایت فکر انگیز نقطہ دعائے قنوت کے شعور اور اس کے آداب سے متعلق ہے۔ رمضان المبارک میں ائمہ کرام جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وہ بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 ثنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اور بڑائی بیان کرنا۔ نمبر 2 دعا، یعنی اللہ سے کچھ مانگنا اور التجا کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لفظ آمین کا شرعی اور لغوی معنی ہے اللہم استجب، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یہ بات عقل اور شریعت دونوں کے عین مطابق ہے کہ لفظ آمین صرف اسی جملے کے بعد کہا جا سکتا ہے جس میں کوئی التجا، طلب یا دعا ہو، لیکن ہماری مساجد میں بہت سے نمازی بلا سوچے سمجھے اور بغیر فہم و شعور کے امام کے ہر جملے پر بآواز بلند آمین آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جب امام کہتا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، تو یہ دعا ہے۔ یہاں مقتدی کا آمین کہنا بالکل بجا اور درست ہے، لیکن جب امام ثنا کے جملے بولتا ہے، مثلاً کہتا ہے انہ لا یعز من عادیت ولا یذل من والیت، یقیناً وہ عزت نہیں پا سکتا جس سے تو دشمنی کرے،
اور وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جسے تو دوست بنائے۔ تو بتائیے کیا ان جملوں کے بعد اے اللہ قبول فرما یعنی آمین کہنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ مقام ثنا ہے۔ ایسے مقامات یعنی ثنا کے جملوں پر علماء سلف کی رہنمائی یہ ہے کہ مقتدی یا تو مکمل خاموش رہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعظیم بیان کرے، مثلا سبحانک یا اشہدو کہے۔ اس عمل کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ ہے جسے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رات کی نماز کے حوالے سے یوں بیان فرمایا، کان فی صلاۃ اللیل اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسبیح بیان فرماتے تھے، اور اگر مقتدی ثنا کے جملوں پر خاموش بھی رہے تو بعض اہل علم کے نزدیک یہ بھی درست اور جائز ہے۔ اہم ترین قاعدہ یہ ہے کہ آمین صرف دعائیہ جملوں پر کہی جائے۔ اس مقام پر تاریخ اسلام کا وہ سنہرا اور عبرتناک واقعہ پیش کرنا نہایت مناسب ہوگا جس سے صحابہ کرام کی دینی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کم عمر مگر جلیل القدر قاری صحابی سیدنا معاذ القاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز تراویح پڑھائیں۔ پس معاذ القاری رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور قنوت وتر میں دعا کی۔ قحط کا سال تھا، انہوں نے قنوت میں ایک جملہ کہا، اللہم قحط المطر، اے اللہ بارش کا قحط پڑ گیا ہے، یعنی یہ ایک خبر اور شکوہ حال تھا۔ پیچھے کھڑے مقتدیوں نے بغیر سوچے سمجھے عادت کے مطابق فوراً کہہ دیا آمین، اے اللہ قبول فرما۔ جب معاذ القاری رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مقتدیوں کی طرف رخ کیا اور کڑی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، قلت اللہم قحط المطر فقلتم آمین الا تسمعون ما اقول ثم تقولون آمین۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اے اللہ بارش کا قحط پڑ گیا ہے اور تم نے اس پر آمین کہہ دیا، کیا تم سنتے نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور پھر تم بغیر سوچے سمجھے آمین کہہ دیتے ہو؟ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہمارے لیے کس قدر عبرت کا مقام ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اور دعا طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ دل اور دماغ کی مکمل حاضری، حضور قلب اور شعور کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس پرمغز اور فکری مجلس سے ہم نے جو علم نافع حاصل کیا ہے اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے ہر لمحے کو مسنون اذکار سے زندہ رکھیں۔ امام کے طویل وقفوں میں خاموش بت بننے کے بجائے تسبیح اور مغفرت کی دعائیں مانگیں اور پہلے تشہد میں فارغ ہو کر اپنے لیے دعائیں کریں۔ نماز کے دوران بالخصوص قنوت میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے کی حرام عادت سے فوراً سچی توبہ کریں اور اپنی نظریں جائے سجدہ پر گاڑ کر خشوع کا حق ادا کریں۔ دعائے قنوت کو محض رسم ادائیگی نہ سمجھیں بلکہ امام کے الفاظ کو غور سے سنیں۔ جہاں اللہ کی ثنا ہو وہاں اس کی بڑائی بیان کریں یا خاموش رہیں، اور جہاں التجا ہو وہاں اپنے دل کی گہرائیوں سے آمین کہیں۔ آئیے آج ہم اس پاک پروردگار کی بارگاہ سمدیت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ دستے بدعا ہوں۔ اے ہمارے رحیم و کریم پروردگار، تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں دین کا سچا فہم، تفقہ اور شعور عطا فرما، ہمیں ہر اس عمل سے بچا لے جو تیری شریعت اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ اے رب ذوالجلال ہمیں ایسا خشوع عطا فرما جو ہمارے دلوں کو تیری ہیبت سے بھر دے اور ہماری نگاہوں کو تیرے حضور جھکا دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، ہمارے قیام کو اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری، تکلفات اور غفلتوں سے محفوظ فرما۔ آج پوری دنیا میں تیرے جو بندے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما۔ ہماری، ہمارے والدین کی
اور تمام امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔